تو 7 زمینوں میں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، ایڈا سا ہوتا ہے سینٹی میٹر۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی کوئی نہیں دیکھ رہا، لالا اٹھر رہے تھا گلاس، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء، اور کالا پہاڑ ہو۔ چیونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی، وہ کہاں؟ فوق عرشہ، لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھ تو اتو تک دیکھ سکتی ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں کروڑوں میل فی سیکنڈ، اور میرا رب کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے، رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے۔ یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا جو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں، کا فکر نہ کرو، دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا، تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک، تم آہستہ پکارو، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک، میں صرف خود بولوں تم نہ سنو، وہ کہتا ہے لبیک، میں ہونٹ سیڑوں، زبان تالو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ، تو وہ کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، یہ ہک جا رہی ہے یا کروڑا جا رہی ہے؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنی ہیں؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفذت کلمات اللہ۔ 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو، ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا، وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے، وہ کہہ رہا میں وہ اور چھپا وہ لکیر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا۔ لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے، احد، اکیلا۔ تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے یہ آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر۔ کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور دکھا دے، سبحان اللہ،
کیا خوبصورت دعویٰ ہے، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ، وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو، عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلالہ۔ کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو، اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے، کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم، حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا،
कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, सब मर जाएंगे वो जिंदा होगा। सबको मार के जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूं बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अकेला होगा। जिब्रील भी मर गया, मिकाईल भी मर गया, इज़राइल भी मर गया, इसराफील भी मर गया, अर्श के फरिश्ते भी मर गए, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर गए, नबी भी मर गए, वली भी मर गए, इंसान भी मर गए, जन्नात भी मर गए, जानवर भी मर गए, हर रूह वाला, हर जानदार बेजान सब मर गए, फना। और वो अकेला कह रहा है मैं हूं अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह कितने हो? हम लोग बादशाह कितने हो? वो कहता बादशाह किधर हो? ऐन अल मुलूक, किधर हो? ऐन अल जब्बारून, ये जो आज जुल्म करते फिर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। वो ये माफिया हों, वो ये चोर डाकू हों, वो दहशतगर्द हों, इन कमबख्तों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कब्र में कैसी आग जला रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, न लोगों को पता है कि जुल्म पर कब्र में कैसी आग जलती है। ये वो नहीं, इसलिए नशे में है। ऐन अल जब्बारून, वो किधर हैं आज जालिम? फिर कहता ऐन अल मुतकब्बिरून, एड़ी मार के चलने वाले, गर्दन अकड़ा के चढ़ने वाले, तकब्बर वाले, किधर हो? ला तमशी फिल अर्द मरहा, अरे पागल दीवाने, पेट में तेरे पखाना, मसाने में तेरे पेशाब, आंतों में तेरे गंदगी, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है? जब तू एड़ी मार के चलता है, इन्नका लन तखरकल अर्द, तो मेरी जमीन को फाड़ देता है एड़ी मार के, और तू ऐसे गर्दन ऊपर करता है, वलन तबलुगल जिबाला तूला, क्या तेरा कद पहाड़ों से ऊपर चला जाता है? या तेरी एड़ी से मेरी जमीन फटती है, और तेरे अंदर तो मैंने पखाना डाला हुआ है, पेशाब डाला हुआ है, गंदगी डाली हुई है, चंद दिन के बाद तेरी रूह निकालूंगा, तू एक मुर्दार जुस्सा होगा, बाहर रखो तो बदबू से सारा शहर परेशान हो जाएगा, और कब्र में तेरे ऊपर कीड़े मुसल्लत करूंगा जो तेरे पिंजर को अलग कर देंगे, तेरी बोटियों को अलग कर देंगे, फिर कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला दी। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला। वो गुजारा कैसे करता है? अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। वो मकान देखो, हम सारे जात है ना, अल्लाह भी एक जात है, हमने जगह घेरी हुई है 2 फुट 2.5 फुट। अल्लाह का ना अव्वल है, ना आखिर है, ना इब्तिदा है, ना इंतहा है, तो वो जमाने से भी पाक है, मकान से भी पाक है। मकान तो मखलूक है, और मखलूक में खालिक नहीं आ सकता, वो ला मकान है, वो ला जमान है। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। वो कैसे मैं बयान करूं कि एक जात है जिसको देखना चाहूं, उसके अव्वल को। मेरी क्या औकात है? 1.25 लाख नबी, और नबियों के रसूल भी रब की ना इब्तिदा देख सकते हैं, ना इंतहा देख सकते हैं। वो इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है। अस्समद, सब मोहताज हो। अस्समद, वो बेनियाज है। अस्समद, सब की जरूरत है तुम्हारा रब, वो तुम उसकी कोई जरूरत नहीं हो। आसमान अपनी कुदरत से बनाए, अपनी शहनशाही के लिए आसमान जरूरत नहीं, कुर्सी जरूरत नहीं, अर्श जरूरत नहीं, फरिश्ते जरूरत नहीं, जमीन जरूरत नहीं, आग पानी हवा मिट्टी उसकी जरूरत नहीं, उसी का कब्जा है। कैसा बेनियाज है? लम यलिद, किसी का बाप नहीं है, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं है, मत्तखज़ साहिबा, ओ मेरी बीवी कोई नहीं, वला वलदा, मेरा बेटा कोई नहीं, अन्ना यकूनु लहू वलद, पागलो बेवकूफो, वो किधर से मेरे बेटे तुमने बना दिए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी मिसाल बताओ भाई। अल्लाह कहता कोई मिसाल हो तो मैं बताऊं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह सामने आएगा, पर्दा हटाएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो आज तुम्हारा रब, मेरी बंदियों आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में और सारे जन्नती अपनी अपनी जगह में, तो फरिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह की ज़ियाफत है, जमा हो जाओ।
سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامرادندیاں فرنیاں، اچھا ٹھڈ ہو جائے گا تھوڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوگے تو اور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ لامن دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او آدم ہے مولی احتشام صاحب، سی او فاؤنڈیشن ہے، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔